اے حبیب آپ فرما دیجئے خبیث گندا والطیب اور پاک لا یستوی برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے گندا اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ اے انسان تجھ کو ناپاک کی کثرت بلی ہی کیوں نہ لگے، تو اے عقل مندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ گندا اور خبیث سے کیا مراد ہے؟ گندا اور خبیث سے مفسرین کرام لکھتے ہیں گندا اور خبیث سے مطلب ہے کافر۔ کیا مطلب ہے؟ کافر، فاسق۔ مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے، جو کھل کے گناہ کرتا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ حرام مال اس کو بھی خبیث کہا گیا ہے، حرام مال کو بھی خبیث کہا گیا ہے۔ اکثر استاد کا، خاص کر جو حفظ والے استاد ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کہتا ہے اوے خبیث ادھر آ، کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گندے ادھر آ۔ استاد کا خبیث کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، استاد کہہ سکتا ہے، استاد کے کہنے سے کوئی گالی نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بھی کہا خبیث، خبیث کہتے ہیں غلیظ کو، گندے کو۔ جب جو بچہ استاد کا کہنا نہ مانے، سبق یاد نہ کرے، وہ خبیث ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خبیث ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا کہنا نہ مانے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، ہر چیز کا پتہ ہو، پھر کہنا نہ مانے، تو قرآن نے اس کو بھی خبیث کہہ دیا کہ ایک خبیث اور ایک والطیب پاک، اللہ کا کہنا ماننے والا۔ پاک کون؟ اللہ کا کہنا ماننے والے، مسلمان، مومن۔ قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر ہرگز نہیں ہے، بالکل یہ برابر نہیں ہے۔ بری بات، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنے شہر سے چلا نوکری کرنے کی نیت سے، اور وہ نیت کر کے چلا ہے کہ جیسے مرضی ہو جائے میں نے لوٹ ڈال دینی ہے، جس طرح مرضی میں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بھی کر جاؤں گا، وہ بھی کر جاؤں گا، یہ بھی کر جاؤں گا، حرام ملے حلال ملے میں کھا جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ تو یہ شخص خبیث ہے، یہ شخص خبیث ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہیں، چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہیں، چاہے وہ جج ہی کیوں نہیں، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہیں۔ اگر مولوی بھی گاؤں سے چلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلا ہے کہ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، دین ایک طرف رکھ دوں گا، تباہی پھیر دوں گا، تو اللہ اس کو ضرور دے گا، پیسہ ضرور دے گا، لیکن دین نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اور ایک شخص گاؤں سے اس نیت سے، اپنے قصبے سے، اپنے شہر سے اس نیت سے چلا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی سچائی کو نہیں بیچوں گا، اپنی دیانت کو نہیں بیچوں گا، جھکوں گا نہیں، بکوں گا نہیں، رزق اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، لیکن یہ خبیث نہیں ہوگا، یہ طیب ہوگا۔ گورنمنٹ نے ڈاکٹر کی تنخواہ کم نہیں رکھی ہوئی، بڑی اچھی، بڑی ریزنیبل تنخواہ رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہسپتال میں ٹھیک چیک نہیں کرتا، اپنے پرائیویٹ کلینک میں بلاتا ہے، تو یہ خبیث ہے۔ اور ہسپتال میں بالکل ٹھیک چیک کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پیشنٹ سے سلوک کرتا ہے، لیکن شام کو کلینک بھی چلاتا ہے، لوگ اس کے سلوک کی وجہ سے کہ یار ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، اسی کے پاس جانا ہے شام کو بھی، اب یہ طیب ہے۔ ایک پولیس والا اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، زبردستی کہتا ہے نکال اتنے پیسے تیرا کام کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا، تو اب یہ خبیث ہے۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، اس کا کام کر دیا، وہ اپنی خوشی سے یہ میری طرف سے رکھ لے، اپنے بچوں کو کچھ کھلا دیجیے گا، اب طیب ہے، اب
بس اتنی سی بات ہے جو اگر ہماری عقل میں پڑتے تو قرآن نے کہا یہ خبیث اور طیب یہ برابر نہیں. اور کچھ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، ایسے جاہل لوگ ہیں، قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو. مزیداری کی بات سناؤ، تم نے میرا جملہ غور نہیں کیا، کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو کافر کہہ بھی دیا اور کہتے نہ کہو. کافر کو بھی کافر کہہ دیا کہ نہیں کیا؟ اور بھائی کیوں نہ کہیں؟ قرآن کہتا ہے خبیث کو خبیث کہو، طیب کو طیب کہو، جو گندا ہے اس کو گندا کہو، جو پاک ہے اس کو پاک کہو. اور یہ دونوں برابر نہیں، کسی قیمت پہ برابر نہیں. جب یہ دونوں برابر نہیں تو معاف کرنا، تم اور میں نبی کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ تو جو کہتے ہیں نبی اور ہم برابر ہیں، ان کے بارے میں تم کیا فیصلہ کرو گے؟ تم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں. میں نے مقدمہ پیش کر دیا، قرآن سامنے رکھتے. قرآن کہتا ہے طیب اور خبیث برابر نہیں. طیب اور خبیث. ایک اور حوالہ لو، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. تو کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق اترا، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے اندھا ہے؟ ایک شخص، ہم ابو بکر کی مثال دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضور پہ جو آیا وہ حق ہے. ابو جہل کو ملا لیتے ہیں ساتھ. ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، محمد بن عبداللہ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا. کیا یہ دونوں برابر کرو گے؟ بولو، ہو سکتے ہیں برابر. تو قرآن کہہ رہا ہے جس نے نصیحت قبول کی اور جس نے نصیحت قبول نہیں کی وہ برابر نہیں. پہلی آیت کا حوالہ سورہ مائدہ آیت قریب نمبر 100 پوری 100. دوسری آیت جو ابھی پڑھی سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیا کریمہ نمبر 19، آیا کریمہ نمبر 19. دونوں آیتیں دھیان سے پڑھیں. اب ان دونوں آیتوں کے حوالے سے مختصر سی مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر اور باطن صاف رکھے. ایک ظاہر ہوتا ہے جو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یا جس کو اللہ نظر عطا کر دے اس کو نظر آ رہا ہو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود بخود دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو اللہ عطا کر دے. ہمیں کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں. خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور میں اس کا ذاتی مشاہدہ کر چکا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر اتفاق مسجد میں بیٹھا تھا. انہی صاحب کا، میں نام نہیں لیا کرتا، انہی صاحب کا مرید تھا، انہی کو ماننے والا تھا جو قبروں پہ جانے کو شرک کہتے ہیں. انہی کا ماننے والا تھا. کہتا جی جب یہ داتا صاحب آئے نا تو اپنے مریدوں کو کہنے لگے وہ جوتیاں اتار دو، جوتیاں اتار دو. میں انوارات کی بارش دیکھ رہا ہوں. یعنی اتنا اللہ نے کشف عطا کیا ہے کہ یہ داتا صاحب پہ جو انوارات نازل ہو رہے ہیں یہ ان کو سماعت کر رہے ہیں، ان کو بصارت کر رہے ہیں. سوری، سماعت نہیں، سماعت سننے کو کہتے ہیں، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں. یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی مانیے بھی، جب آپ دیکھ رہے ہیں تو مانیے. ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں. ہمارا غیب پر علم ہے، ہمارا غیب پر ایمان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرے اور اپنا باطن بھی ٹھیک کرے، صورت بھی ٹھیک کرے اور سیرت بھی ٹھیک کرے. صورت اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی یہ نہ کہے مجھے اللہ توفیق دے گا تو میں داڑھی رکھوں گا. مجھے اس بات پہ سب سے زیادہ چڑ چڑھتی ہے جب کوئی یہ مجھے آگے کہتا ہے اللہ توفیق دے گا تو میں داڑھی رکھوں گا. تو پیدا ہوا تیری داڑھی نکلی؟ بولو. تو 15 سال کا ہو گیا تیری داڑھی نکلی؟
جو ہی تو بالغ ہوا اللہ نے تجھے توفیق دی، تیری داڑھی نکال دی. اللہ کی تو توفیق آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی توفیق وہ تھی جو ایک شخص اپنے چہرے کو میری داڑھی سے رگڑ رگڑ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بال نکل آئے. یہ ہے، اس کو توفیق نہیں ہے کیونکہ اس کو اللہ نے بال دیے ہی نہیں. یہ ہے توفیق نہیں ہے. ورنہ جب تمہاری داڑھی نکل آئی تو اس کا مطلب ہے تمہیں توفیق مل گئی ہے. تو صورت، سب سے پہلے صورت بناؤ، پھر اپنی سیرت ٹھیک کرو. برتن صاف ہو، بڑا سونا ہو، سجا ہو، اوپر چاندی کا ورک لگا ہو، سونے کا گلاس ہو اور بیچ میں پیشاب ڈال دیا جائے، پیو گے؟ نہیں، کوئی نہیں پیے گا. وہ بھائی سونے کا برتن ہے، پی لو، وہ دفع کرو، پرے بیچو. یہودیوں کی شکل جتنی مرضی اچھی ہو جائے، جو شکل میرے نبی سے نہیں ملتی وہ ہمیں پسند ہی نہیں. جو شکل ہمارے نبی سے نہیں ملتی وہ شکل ہمیں پسند ہی نہیں. اور برتن گندا ہو، برتن گندا ہو، باہر تھوڑی سی گندگی لے کے، کوئی جانور کی گندگی لے کے وہ بھی لگا، ادھر بھی لگا دیں، ادھر بھی لگا دیں، اب اندر دودھ ڈال دیں. بھائی دودھ پیئیں گے؟ نہیں یار، کیا کھا رہی ہے، جگہ جگہ گند لگا ہے، کیوں جی؟ پیو گے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ ظاہر بھی صاف کرو، باطن بھی صاف کرو. باہر سے برتن بھی صاف کرو، اندر سے برتن بھی صاف کرو. باہر سے تم صاف کرو، کوشش کرو، اندر سے اللہ صاف کر دے گا. آزما کے دیکھ لو. باہر سے تم ہمت کرو، اندر سے اللہ کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. طیب لوگ کون ہیں؟ طیب چیز کیا ہے؟ مختلف مفسرین کرام کے قول لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ مفسرین نے کہا نہیں، اس کا مطلب قرآن مجید ہے. کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب اسلام ہے. کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب شریعت ہے. کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب سیرت النبی ہے. اور کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب بندہ مومن ہے. لیکن علماء اور عرفاء وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں، اس سے مراد صرف ذات مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ طیب ہی طیب ہوتا ہے. اس جیسا طیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس جیسا طیب جس کے ساتھ یہ لگ جائے یہ غلام رسول ہے، جس کے ساتھ یہ لگ جائے یہ عاشق رسول ہے، جس کے ساتھ یہ لگ جائے یہ صحابی رسول ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا طیب کوئی ہے ہی نہیں. سیرت مصطفیٰ کے 15 چیپٹر ہیں، 15 اسباق ہیں. سیرت مصطفیٰ، باطن سیرت کو بولتے ہیں اور ظاہر صورت کو بولتے ہیں. صورت تم نے پہلے اپنی ٹریننگ لینی ہے، صورت تیار کرنی ہے، پھر سیرت کی طرف جانا ہے تو 15 سبق ہیں. 15 سبق یاد کرنے سے بندہ کامل مومن بن جاتا ہے. ان میں سے پہلا سبق وعدہ میں مضبوطی. جب وعدہ کرو تو پورا کرو. مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب میں نے وعدہ کیا وہ پورا نہ کر سکوں. الحمدللہ کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر لمبی گفتگو کروں گا کہ کس کس انداز میں اس فقیر نے وعدے پورے کیے. نہیں تو وعدہ کرو ہی نہ، یہ کہہ دو بھائی کوشش کروں گا. کیونکہ یہ جو نجی چیزیں ہیں یہ میں جمعرات کی محفل کو بیان کروں گا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں قادری اپنی گلا شروع کر دیتا ہے. قادری میری اپنی بات کوئی نہیں ہوتی، پہلی بات سن لی تھی. اس لیے کہ اگر میرے اندر کوئی ہنر آ گیا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے. تو بات تو میں نے اپنے نبی کی کرنی. تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟
وعدہ میں مضبوطی، نہیں وعدہ پورا کر سکتے لفظ سیکھ لیجیے، بھائی کہاں پہ ہو؟ فلاں جگہ پہ ہو، کب آؤ گے؟ یار کوشش کروں گا اتنے بجے تک پہنچ جاؤ، وعدہ نہیں کرتا، مت وعدہ کرے، کوشش کریں۔ دوسری بات، طبیعت پہ خوشگواری، دشمن کو بھی ملے تو خوشگوار ہو کے ملے، مسکرا کے ملے، ماتھے پہ ٹیریاں پل یہ نہیں ہونے چاہیے، دشمن کو بھی ملے تو خوشگواری میں ملے۔ سیرت اور عادت میں پاکیزگی، اپنی عادتوں کو پاک کر لیجیے، غلاظت سے بری عادتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، آگے جا کے تنگ ہوں گے، آپ بھی تنگ ہوں گے، میں بھی تنگ ہوں گا۔ مجھے بھی چاہیے کہ اپنی عادت کو صاف کروں، آپ کو بھی چاہیے کہ جن کی صاف ہے سبحان اللہ، جن کی نہیں صاف وہ نصیحت لے لیں۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ 15 چیزیں ہیں۔ نمبر 4، فکر کی بلندی، اپنی فکر اونچی رکھیے، اپنی سوچ اونچی رکھیے، نیچی سوچ مت رکھیے۔ نمبر 5، روح میں سلامتی، روح کی سلامتی جو ہے وہ جسم کی سلامتی کس طرح سے ہے؟ کھانا کھائیں گے تو سلامت رہیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے 3 4 5 دن بعد مرنے والے ہو جائیں گے۔ تو روح کی سلامتی ہے اللہ کے ذکر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں درود پاک پڑھنے میں اور نمازوں میں۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کی روح سلامت نہیں ہے، آپ کی روح زخمی ہے، اپنی روح کو ٹھیک کر لیجئے۔ اخلاق میں لطافت، جسم میں پاکیزگی۔ 8واں نمبر، معاشرت میں عدل و انصاف، معاملات میں حسن سلوک، سیاست میں دیانت۔ وقت نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، میں 15 پوائنٹ پورے کر کے اجازت چاہوں گا، پھر کبھی قتال میں شرافت، قلب میں سوز، مزاج میں ذوق، عبادت میں خلوص، ظاہر میں عجز انکساری، اور باطن میں عشق، باطن میں عشق، عشق نبی اللہ مجھے عطا کر دے، اپنے نبی کا مجھ کو دیوانہ کر دے، وما علینا الا